بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن 5 خصال عن شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اس کی جوانی کے متعلق کہ اس نے کن مشاغل میں گزاری، عمر کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور یہ کہ اس نے اپنے علم کے مطابق کس حد تک عمل کیا۔ سامعین محترم، ابھی آپ حضرات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور اس کا ترجمہ سنا۔ اس حدیث شریف کی وضاحت یہ ہے کہ انسان کے پاس ہر چیز اللہ تعالی ہی کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے اور اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ قیامت کے روز اللہ تعالی کے حضور ضرور ہونا ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا کیا حق اور شکر ادا کیا۔ قرآن مجید میں سورہ تکاثر اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے اپنی نعمتوں کا بھی سوال فرمائیں گے۔ اس حدیث شریف کے مطابق بھی قیامت کے دن 5 نعمتوں کے بارے میں بطور خاص پوچھا جائے گا۔ نمبر 1، انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کن کاموں میں گزاری، کیونکہ انسان کی زندگی جن 3 حصوں میں تقسیم ہے ان میں جوانی کا زمانہ درمیان میں آتا ہے، جس سے اعتدال کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ بچپن میں شعور نہیں ہوتا اور بڑھاپے میں قوت نہیں ہوتی، جبکہ جوانی ان دونوں وصفوں کا حسین امتزاج ہوتی ہے۔ اس لیے ہر انسان جوانی کے قیمتی لمحات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، قرب الہی کی جستجو اور ہمہ وقت نفسانی اور شیطانی خواہشات کے مقابلے میں صرف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 افراد کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 افراد میں اس نوجوان کا تذکرہ بھی کیا جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے۔ جوانی اتنا قیمتی زمانہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے غنیمت قرار دیا ہے۔ گناہوں سے حفاظت کی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں میں بڑھاپے سے پہلے جوانی کا بھی ذکر فرمایا۔ نمبر 2، جوانی کے بعد اس مجموعی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یعنی سن شعور سے لے کر موت تک ہر سال، ہر ماہ، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے اور ہر منٹ کے گزارنے سے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں گزارا اور کس طرح گزارا۔ نمبر 3، پھر مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کن کن ذرائع سے حاصل کیا تھا، وہ ذرائع حلال تھے یا حرام، محنت و مشقت، صنعت و حرفت، دستکاری، ملازمت اور تجارت سے حاصل کیا تھا یا دھوکے، فریب، جھوٹ، بددیانتی، رشوت، سودی کاروبار اور لوٹ کھسوٹ سے جمع کیا تھا۔ دین اسلام چونکہ ایک کامل و مکمل نظام حیات ہے،
اس لیے اس دین میں حصول رزق کے بارے میں بھی انسانیت کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کی روشنی میں جو رزق حاصل ہوگا وہ حلال شمار ہوگا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے اور حرام رزق سے بچنے کی ترغیب دی ہے، اور حلال کمائی کے فوائد اور فضائل بھی بتلائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی خود طیب ہے اور وہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو طیب ہو۔ نمبر 4، پھر سوال ہوگا کہ مال کو کہاں کہاں خرچ کیا۔ فلاح عامہ کے کاموں، محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں، مقروضوں اور حاجت مندوں پر خرچ کیا تھا، یا گناہ اور معصیت کے کاموں میں؟ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت اور زور بازو سے مال کمایا ہے، لہٰذا اب ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ فرمایا کہ ایسی بات نہیں، بلکہ مال خرچ کرنے کی بھی حدود ہیں، اور انسان ان حدود کے اندر رہ کر مال خرچ کرنے کا پابند ہے۔ نمبر 5، آخری سوال انسان سے اس کے علم کے بارے میں ہوگا کہ اس نے اس پر کس حد تک عمل کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا بہت بڑی بدبختی اور جرم ہے۔ اگر انسان علم کے ذریعے اپنی زندگی نہ سنوارے اور اپنی سیرت، کردار اور اخلاق کو بہتر نہ بنائے تو ایسا علم اس کے خلاف حجت ہوگا، اور یہی وہ علم ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اور یوم آخرت پر ایمان پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے تو ان سارے سوالوں کا جواب دینا آسان ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو